ہم پڑھ رہے تھے گریک افکسز اینڈ روٹس کے متعلق، یعنی ایسے افکسز یا روٹس یا الفاظ کے حصے جو کہ گریک زبان سے لیے گئے ہیں، انگریزی زبان میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا بایو کا جو یہ حصہ ہے ایک لفظ میں، کسی بھی لفظ میں اگر استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب لائف بنتا ہے، یہ گریک زبان سے لیا گیا ہے۔ جیسے بایوگرافی، وہ کتاب جو کسی شخص کے بارے میں لکھی گئی ہوتی ہے، اور اگر وہ خود اس کو لکھتا ہے تو اس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ اب اسی طرح سے بایولوجی، یعنی کسی بھی جاندار کے متعلق جب آپ پڑھا جاتا ہے، اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کو بایولوجی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بایو ڈیگریڈیبل، وہ چیزیں جو کہ قدرتی طور پر خود زمین میں گل سڑ کے مکس ہو جاتی ہیں، حل ہو جاتی ہیں بیکٹیریا کی مدد سے، وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں۔ اب اسی طرح سے اگلا لفظ ہے کروم، جس کا مطلب کلر بنتا ہے۔ اس کو جب کسی لفظ میں استعمال کریں تو وہاں کلر سے متعلق کوئی نہ کوئی مطلب نکلتا ہے، جیسے کہ مونوکرومیٹک، مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک، کرومیٹک لائٹ، یعنی سنگل لائٹ جو ہے اس کے لیے مونوکرومیٹک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فائٹوکروم، پلانٹس کے اندر موجود کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ لائٹ سے سینسٹیو ہوتی ہے، یعنی لائٹ کے متعلق اس کو جو بھی عمل پلانٹ کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ پلانٹس کا کھانا بنانے کا عمل وغیرہ جو کہ لائٹ کی موجودگی میں ہوتا ہے، تو وہ فائٹوکرومز کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ان کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ لفظ ہے تو یہاں بھی لائٹ کا سے تعلق بنتا ہے اس لفظ کا، کیونکہ یہاں پر لفظ اس کے ایک حصہ جو ہے اس میں کروم کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ کروم کے یہ جو روٹ ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر۔ اسی طرح سے اب آگے چل کر دیکھتے ہیں، یہ ہے کرونو، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹائم، جیسے کہ کرونک، جیسے کہ کوئی کرونک مرض یا بیماری ہو سکتی ہے جو بہت عرصہ سے چل رہی ہو، بہت دیر سے، بہت ٹائم سے چل رہی ہو، تو یہاں بھی وقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو کرونک کہتے ہیں۔ پھر اس طرح سے ہے سنکرونائز، یعنی کوئی چیز اگر وقت پر دوسری چیز کے ساتھ ٹھیک ٹائم پر ہو رہی ہو تو اس کو سنکرونائز ہونا کہتے ہیں، ایک ساتھ ٹھیک سے وہ چل رہی ہوتی ہیں وقت کے مطابق۔ اسی طرح سے اب ہے کرونیکل، کسی بھی تاریخی واقعے کو جب ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس طرح سے کہ جو پہلے ہونے والے واقعات ہیں ان کو پہلے لکھا جاتا ہے، بعد میں ہونے والوں کو بعد میں لکھا جاتا ہے، اور اکثر ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تاریخ وغیرہ بھی موجود ہوتی ہے ہر ایک واقعے کے ساتھ کہ وہ کب پیش آیا تھا، تو اس قسم کا جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے یا کوئی کتاب وغیرہ ہوتی ہے اس کو کرونیکل کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی ٹائم کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اب یہ ہے DOC، یعنی ڈاک، اس کا مطلب ہے گریک زبان میں ٹیچ۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کس طرح سے تعلق بنتا ہے الفاظ کے اندر، جیسے کہ ڈاکیومنٹ، یعنی کوئی لکھا ہوا جو، یعنی کوئی دستاویز وغیرہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مختلف سندیں یا سرٹیفکیٹ وغیرہ جب ایک جگہ جمع کیے جاتے ہیں وہ ڈاکیومنٹ کہلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی کاروباری ڈاکیومنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ لفظ ہے، اس سے اگلا ہے ڈوسائل۔ ڈوسائل ایسے شخص کو کہتے ہیں جو آرام سے بات کو مان جائے، یا پھر جو بات کو جلدی سیکھنے والا شخص ہو اس کو بھی ڈوسائل کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہے یہ لفظ ڈاکٹرنل، معاف کیجیے گا، یہ لفظ ہے ڈاکٹرائنل، یعنی جس کا تعلق کسی ڈاکٹرن سے ہو۔ اب ڈاکٹرن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی وہ بات کہ جس پر آپ یقین رکھتے ہوں، یعنی اس کا تعلق آپ کے بلیف یا فیتھ سے ہو کہ جس پر آپ ایمان رکھتے ہوں، اس کو بھی ڈاکٹرن کہتے ہیں، جس کو آپ فالو کر رہے ہوں۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ریلیجس ٹیچنگز ہوتی ہیں، تو وہ بھی یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اشارہ پھر لفظ جو اس کا مطلب ہے ڈاک کا ٹیچ، اس کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہے ڈائنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پاور، جیسے کہ یہ لفظ ہے ڈینیسٹی، اس کا مطلب ہوتا ہے خاندانی حکومت، یعنی بادشاہت جو ہے جب نسل در نسل چلتی چلی جاتی ہے آگے، جیسے کہ باپ کے بعد اس کا پھر بیٹا بن جاتا ہے، پھر آگے سے اس کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ یا حکمران بن جاتا ہے، تو اس کو ڈینیسٹی کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس کا اشارہ پاور کی طرف سے بن رہا ہے، کی طرف ہو رہا ہے، یعنی اس کا جو مطلب ہے ڈائنا کا پاور۔ اسی طرح سے ڈائنامک، یعنی جو بہت طاقت رکھتا ہو اور بہت متحرک ہو، یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ وہ جوش و جذبے سے بھرا ہوا ہو اور خوب کام کاج کر رہا ہو، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ بڑا ڈائنامک شخص ہے۔ اب اسی طرح سے اگلا لفظ ہے ڈائنامائٹ، یہ کہتے ہیں بارود کو جس میں خاصی طاقت ہوتی ہے اور جب وہ پھٹتا ہے تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سب الفاظ جو ہیں ان کی اندر، کیونکہ یہاں پر شروع میں DYNA یہ جو سفکس ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے ان تمام الفاظ میں اشارہ جو ہے وہ پاور کی طرف جاتا ہے۔
تو ان افکسز یا روٹس کے متعلق جاننے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر ہمیں ان کا مطلب سمجھ میں آ جائے اچھی طرح ایک دفعہ، تو کوئی سا بھی اور لفظ ہو جن میں اس طرح کے جو روٹس ہیں یا سفکسز ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہو تو ہم آسانی سے اس کا مطلب گیس کر سکتے ہیں۔ اب ہم باقی کے الفاظ کو مل کر ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی معنی کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے، اس لسٹ کو ہم مکمل کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ جیو اس کا مطلب ارتھ، جیسے کہ جیوگرافی، جیولوجی، جیومیٹری۔ پھر جی این او، نو، اس کا مطلب بنتا ہے ٹو نو، جیسے ایگنوسٹک میں اس کا استعمال ہے، اکنالج میں، اور یہاں ان دونوں جو الفاظ ہیں اس میں اشارہ جو ہے جاننے سے متعلق ہے، ٹو نو یعنی جاننا۔ گراف سے مراد ہے رائٹ یعنی لکھنا، جیسے کہ آٹوگراف، گرافک یا پھر ڈیموگرافک۔ پھر ہے ہائڈر، HYDR، ہائڈر، یہ اگر روٹ کہیں آ رہا ہو یا سفکس کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو تو اس کا مطلب پانی بنتا ہے، واٹر یعنی پانی، جیسے کہ ہائیڈریٹ، ہائیڈرنٹ، ہائیڈرو پاور۔ اسی طرح اگلا جو روٹ ہے وہ ہے کنیسس، جس کا مطلب ہوتا ہے موومنٹ، جیسے کہ کائنیٹک یا فوٹوکنیسس۔ پھر اگلا گریک افیکس یا روٹ دیکھتے ہیں، ان کا گروپ دیکھتے ہیں، یہاں پر ہے لوگوس، اس کا مطلب بنتا ہے ورڈ یا اسٹڈی، جیسے کہ اسٹرالوجی، بایولوجی، تھیولوجین، اس میں اس کا استعمال ہوا ہے، اور معنی کا جو اشارہ بنتا ہے وہ ورڈ یا اسٹڈی سے متعلق ہے۔ NARC، نارک یعنی سلیپ، جیسے نارکوٹک۔ پھر نارکولیپسی۔ پھر ہے یہ پاتھ، PATH، پاتھ یعنی اس کا مطلب ہے فیل۔ ایمپتھی، پیتھیٹک، ایپتھی، یہ احساسات ہیں جو آپ فیل کرتے ہیں کسی کے مطابق، جیسے ایمپتھی کا مطلب ہوتا ہے کسی پر ترس کھانا، تو چونکہ یہ فیل سے یا فیلنگ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہاں پر PATH، پاتھ، یہ والا جو ہے حصہ، یعنی ایک طرح سے یہ روٹ کے طور پر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ PHIL، فل، اس کا مطلب بنتا ہے لو، جیسے کہ فلاسفی میں اس کا استعمال آتا ہے، ببلیوفائل میں، فلینتھرپی میں۔ پھر ہے PHON، فون یعنی ساؤنڈ، اس کا تعلق آواز سے بنتا ہے، جیسے مائکروفون، اس میں بھی PHON، فون کے جو لیٹرز ہیں استعمال کیے گئے ہیں۔ فونوگراف، ٹیلی فون۔ پھر فوٹو، جیسے کہ اس کا مطلب لائٹ بنتا ہے، فوٹوگراف، فوٹوگراف، اس کے علاوہ فوٹو کاپی، فوٹون۔ پھر CHEM، اسکیم یعنی پلان، جیسے اسکیم، اور اسکیمیٹک میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ SYN، اس کا مطلب بنتا ہے ٹوگیدر یا with، جیسے سنتھیٹک یا فوٹو سنتھسس میں اس کا استعمال آتا ہے۔ پھر TELE، ٹیلی یعنی فار، دور، جیسے ٹیلیسکوپ، ٹیلیپتھی اور ٹیلی ویژن، ان میں اس کا استعمال آتا ہے۔ پھر اسی طرح TROPOS، ٹروپوز یعنی ٹرننگ یعنی مڑنے والا یا گھومنے والا، جیسے یا تبدیل ہونے والا، جیسے ہیلیوٹروپ اور ٹراپیکل۔ تو یہ تھے کچھ گریک افکسز اور روٹس کے جن کا استعمال انگریزی زبان میں کیا جاتا ہے۔ مختلف الفاظ کے حصوں میں ان کا استعمال جب آتا ہے تو ان کا مطلب جان لینے سے ان الفاظ کا مطلب جاننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔